ہماری اقربا کالونی کافی بڑی تھی، جس کو ہم ویرا کہتے تھے، کیونکہ اس ویرے میں صرف قریبی رشتے دار ہی رہتے تھے۔ سب کے مکان الگ الگ مگر صحن ایک تھا۔ یہ ویرا تقریباً 4 بیگھے زمین کے گرد 4 دیواری بنا کر آباد کیا گیا تھا، جس کے اندر 5 گھرانے آباد تھے، جس میں سے ایک گھر ہمارا تھا۔ باقی 3 گھروں میں میرے 3 چاچا اور چوتھا گھر پھپھو کا تھا۔ محبت اس ویرے کی روح تھی۔ میں اسی محبت بھرے سسٹم میں پلی بڑھی۔ ہم سب بچوں کی تعداد 20-25 کے قریب ہوگی۔ ہم سب اکٹھے کھیلے۔ بچپن بہت خوش رنگ تھا۔ لگتا تھا وقت تھما ہوا ہے، مرضی سے سونا، مرضی سے جاگنا۔ یہ دن خوب ایسے گزر گئے۔ بچپن گزر گیا، یادیں چھوڑ گیا، وقت پر کس کا بس چلتا ہے۔ یہ وہ پنچھی ہے جس پر آج تک کوئی گرفت نہیں کر سکا۔ وقت نے ہمارا خاندان کو بھی تازیانہ لگایا اور بسا بسایا اکٹھ تتر بتر ہو گیا، اور ہم جو محبت کے دھاگے میں لپٹے ہوئے تھے دانا دانا ہو کر بکھر گئے۔ دادا جان کی فوت ہوتے ہی وہ دھاگا ٹوٹ گیا جس نے ہمارے خاندان کو ایک لری میں پرو کر رکھا تھا۔ اب سبھی کو اپنی اپنی پر گئی۔ چھوٹے چاچا، امی اور پپھو یہ تینوں گاؤں کی زندگی سے تنگ تھے اور شہر منتقل ہونا چاہتے تھے، جبکہ گاؤں میں سکون تھا۔ آزادی نہ تھی لیکن محبت تھی۔ اچھے تعلیمی ادارے، عنقا تھے، مگر شہر میں سکونت اختیار کرنے کے لیے کافی سرمایہ درکار تھا۔ ہمارے خاندان میں سرمایہ صرف ہماری زمین تھے اور زمین سے ہی علاقے میں عزت تھی۔ 2 بھائی مصر تھے، زمین بیچ کر شہر جا بسے، اور 2 بھائی راضی نہ تھے کہ زمین کا بٹوارا ہو۔ اس پر بھائیوں پر تلخی بھری جھگڑا ہوا اور دلوں میں دوریاں ہو گئی۔ رشتوں کی شیرنی میں کرواہٹ گل گئی۔ آخرکار بٹوارا ہو گیا۔ چچا اور پپھو نے اپنے حصے کی زمین فروخت کر دی اور سرمایہ لے کر شہر چلے گئے۔ شہر میں انہوں نے ایک ہی کالونی میں قریب قریب گھر خرید لیے۔ شہر میں ہم بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروا دیا گیا۔ یہاں اب بسنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں پر بھی تعلیم کے دروازے کھل گئے۔ اگرچہ خاندان کا شیرازہ بکھر گیا، وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ میں تیسری جماعت سے اب 7ویں میں آ گئی۔ ایک دن اسکول سے گھر آئی تو پتہ چلا کہ چچا جان کا خط ملا۔ لکھا تھا، آپ لوگوں نے صحیح فیصلہ کیا۔ بچوں کے مستقبل کی خاطر، اور ہم نے بھی درست فیصلہ کیا تھا۔ اپنے بڑوں کے نام و نمود کی خاطر اب سوچتا ہوں کہ جھگڑا ناحق کیا تھا، تاہم گوشت سے ناخن جدا نہیں ہو سکتا۔ اب بہاول کا مسئلہ ہے اور یہاں اسکول مڈل تک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کی طرف بھیج دوں تاکہ آپ کے گھر رہ کر یہ شہر کسی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر سکے۔ خط ملتے ہی امی ابو سوچ میں پڑ گئے کہ بہاول کو اپنے پاس رکھیں یا نہ رکھیں۔ گاؤں میں رہتے ہوئے تو ایسے فیصلوں کے وقت ایک لمحے بھی سوچنا نہیں پڑتا تھا، مگر شہر میں رہ کر شہریوں جیسی خوبیوں سے آشنا ہو گئے تھے۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچنا پڑتا تھا۔ گاؤں میں بھائیوں کے سپورٹ بھی اپنے ہی جگر گوشے ہوتے ہیں، مگر شہر میں اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہفتے کی سوچ بچار کے بعد والد صاحب نے اس کشمکش سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ بھائی کی محبت نے جوش مارا اور انہوں نے خط کا جواب لکھ دیا کہ آپ بہاول کو روانہ کر دیں۔ آپ کا بیٹا میرا بھی بیٹا ہے۔ چاچا کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے۔ میں اسے شہر کے بہترین اسکول میں داخل کرواؤں گا۔ آج سے آپ اس ذمہ داریوں سے بری الزامہ ہیں۔ اب بہاول میری ذمہ داری ہے۔ خط ملتے ہی بہاول نے روانگی پکڑ لی اور گھر پہنچ گیا۔ والد صاحب نے اسے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ بہاول کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی مجھ کو ہوئی کیونکہ وہ ہمارا بچپن کا ساتھی تھا۔
میری سب سے زیادہ اسی کے ساتھ بنتی تھی، سب بچوں میں وہی مجھ سے زیادہ قریب تھا، میرا خیال رکھتا تھا، کسی بچے سے لڑائی ہو جاتی تو وہ ہمیشہ میری حمایت کرتا۔ یہ ذہنی ہم آہنگی کا تعلق اب بھی قائم تھا، جو ایک سنہری یاد بن کر میرے اندر آباد تھا۔ اس کے آنے سے میری تنہائی دور ہو گئی تھی۔ ہم شام کو لون میں اکٹھے بیٹھ کر چائے پیتے اور اکٹھے اسکول کا کام کرتے۔ ہمارے مل بیٹھ کر باتیں کرنے میں گھر والوں کو اعتراض نہ تھا۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ وہ جب پڑھ لکھ کر کسی لائق ہو جائے گا تو میرے آنکھ کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ میں نے میٹرک کر کے کالج میں داخلہ لے لیا اور اس نے کالج میں سائنس لے لی کیونکہ انجینئر بننا چاہتا تھا۔ اس کو انجینئر بننے کا بے حد شوق تھا، تبھی وہ خوب محنت کر رہا تھا۔ امی نے باتوں باتوں میں اس کو جھٹلا دیا کہ تم کچھ بن کر دکھاؤ، تبھی تم کو تمہاری مراد مل سکتی ہے۔ باور خوب سمجھتا تھا کہ تائی کیا کہنا چاہتی ہے۔ دن رات محنت کر کے اس نے اچھے نمبر لیے تو انجینئرنگ میں داخلہ مل گیا۔ وہ لاہور چلا گیا۔ اس کے جانے سے میں ہی نہیں، سارا گھر اداس ہو گیا۔ وہ یہاں تھا تو لگتا تھا کہ موسم خزاں میں بھی بہاروں کا تاج ہے۔ اب تو بہار بھی خزاں جیسی ہو گئی ہے۔ 12ویں کے بعد میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ انہیں دونوں میرے ماموں اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی سے ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے امی سے کہا، لڑکیوں کو زیادہ کیا پڑھانا، انہوں نے تو گھر بسانا ہوتا ہے۔ زیادہ تعلیم یافتہ لڑکیاں عمدگی سے گھر نہیں بسا سکتی، وہ گھریلو کام کاج کو اپنی شایانہ شان نہیں سمجھتی۔ بہتر ہے کہ تم لڑکی کو کالج اور یونیورسٹی کے چکر سے نکال کر گھر بٹھا لو، گھرداری اور کوئی بہتر ہنر سکھاؤ۔